بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سب انار کھٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ صحرا بصحرا گریا و زاری اور رب کائنات کے حضور عاجزی کرتے ہوئے نیشا پور کے مسافات میں پہنچے۔ وہاں ایک تاریخ غار میں مکمل 9 سال تک رب رحمان و رحیم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے اور عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ ہر جمعۃ المبارک کو غار سے باہر تشریف لے آتے اور جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے۔ ان لکڑیوں کو فروخت کر کے جو کچھ حاصل ہوتا وہ رازق و رزاق کے راستے میں نصف دے دیتے اور نصف رقم سے ہفتہ بھر کا سامان خورد و نوش خرید کر پھر پورے ایک ہفتہ کے لیے غار میں تشریف لے جاتے تاکہ مجاہدہ جاری رکھ سکیں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ کے دل میں خدا خوفی اور دماغی میں نجات اخروی کا سودا سمایا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ دنیاوی تخت و تاج اور شاہانہ جاہ و جلال کو ٹھوکر مار کر شاہی محل سے رات کی بے زبان تاریکی میں لوگوں سے چھپتے چھپاتے واقف کاروں سے بچتے بچاتے نکل پڑتے۔ لباس فاخرہ اتار پھینکا تھا اور غلاموں سے کپڑے زیب تن کر کے مزدوری کی تلاش میں سفر کا آغاز کیا تھا۔ آپ کی وضاقتہ اور چال ڈھال ایسی تھی کہ کوئی نہ پہچان سکتا تھا کہ یہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ رب رزاق اور کی ذات روز رساں ہے، وہی رب ہی ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ مختلف لوگوں سے ملے اور ملازمت و مزدوری کی درخواست کی۔ بالآخر ایک باغ کے مالک نے آپ رحمۃ اللہ کو اپنے باغ کی نگرانی اور نگہبانی کے لیے ملازم رکھ لیا۔ مزدوری ملنے پر آپ رحمۃ اللہ نے جب رب قادر و قدر کا شکر ادا کیا اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہمہ تن مصروف و مشغول ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ کے ذمہ محض یہی کام تھا کہ باغ کی رکھوالی کریں، کسی شخص کو کوئی پھل چوری نہ کرنے دیں اور پھر پھل ضائع کرنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا دیں۔ وہ باغ انتہائی خوبصورت تھا، رنگ رنگ کے پھول بھی تھے اور قسم قسم کے فروٹ بھی۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ رب کائنات اور خدائے خالق و مالک کی ہمہ نوع مخلوق پر لمحہ لمحہ غور و فکر بھی کرتے رہتے اور اپنے فرائض بھی سر انجام دیتے رہتے۔ ان کے لبوں پر رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بھی جاری رہتی اور باغ کے چاروں جانب چکر بھی جاری رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ انتہائی دیانت داری، خلوص اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض منصب نبھا رہے تھے اور لحظہ و لحظہ رب رحمان و رحیم کا شکر ادا کرتے رہتے کہ جس نے حلال اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ باغ کے مالک کو قطعاً یہ علم نہ ہو سکا کہ جس شخص کو اس نے اپنے باغ کی خدمت و حفاظت پر مامور کیا ہے وہ بادشاہ وقت ہے اور وضاقتہ بدل کر غلام کا روپ اپنا کر نوکری کر رہا ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ باغ کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ دور سے آپ رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ باغ کا مالک چلا آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ باغ کے مالک نے قدرے قریب پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ کو آواز دی۔ آپ رحمۃ اللہ دوڑے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور کہا، فرمائیے جناب، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ باغ کے مالک نے آپ رحمۃ اللہ سے دریافت کیا، کیا تم اپنا کام صحیح طور پر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہاں کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ نے کہا، جناب عالی، میں اپنی تمام تر توانائیوں اور خلوص و محنت کی خوب توانائیوں کے ساتھ اپنے فرائض منصبی نبھانے کی حتی الوسع کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، البتہ بعض اوقات کوئی ضدی پرندہ باغ میں موجود کسی درخت پر آ بیٹھتا ہے اور اس کا پھل اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی تمام ترسا اور ترکیب کے ساتھ اسے اڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں اور یہ کوشش اس وقت تک جاری رکھتا ہوں جب تک وہ پرندہ اپنی راہ نہیں لیتا۔ باغ کے مالک نے کہا، بہت خوب، اچھا یاد آیا کہ یہ بتاؤ کیا اناروں کے درختوں پر انار پک کر تیار ہو چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ نے جواب دیا، جناب علی، اکثر انار پک چکے ہیں، ان درختوں کا پھل اب اتارنے کے لیے موزوں مناسب وقت معلوم ہوتا ہے۔ باغ کے مالک نے کہا، اچھا یوں کرو کہ دوڑ کر جاؤ اور ایک انتہائی میٹھا انار توڑ کر لاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ اس دفعہ انار کس ذائقے کے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ حسب ارشاد مالک دوڑے ہوئے گئے اور اپنے دانست میں سے ایک موٹا تازہ بھرپور قسم کا انار توڑ کر لائے۔ آپ رحمۃ اللہ کا خیال تھا کہ یہ انار خوب میٹھا ہوگا۔ باغ کے مالک نے یہ انار کاٹ کر دانے منہ میں ڈالے تو محسوس ہوا کہ انار کھٹا ہے۔ باغ کے مالک نے
حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ سے کہا میاں کچھ خیال کرو، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ خواب میٹھا انار توڑ کر لاؤ، مگر جب میں نے یہ انار چکھا تو یہ کھٹا نکلا ہے، جاؤ کوئی میٹھا انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ دوبارہ دوڑے ہوئے گئے اور کئی درختوں کو باری باری غور سے دیکھ کر اپنے خیال میں ایک میٹھا انار توڑ کر لائے اور مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مالک نے پوچھا کہ میاں کیا یہ انار میٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہی ہوگا۔ مالک نے جھٹ سے وہ انار کاٹا اور انتہائی رغبت کے ساتھ انار کے چند دانے منہ میں ڈالے۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ اب جو انار آیا ہے وہ میٹھا ہی ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے دانے چبائے تو وہ انار تو پہلے سے زیادہ کھٹا اور ترش تھا۔ اس طرح مالک کے چہرے پر ہلکے سے خفگی کے آثار نمایاں ہوئے، تاہم اس نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور کہا میاں تم کیسے شخص ہو؟ میں تمہیں میٹھا انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹا لے کر آ جاتے ہو، اب پھر جاؤ ان کو میٹھا اور شیریں انار توڑ لاؤ۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ پھر دوڑتے ہوئے گئے، انہیں انتہائی احتیاط سے کام لیا، ایک ایک انار کو غور سے دیکھا اور اپنی دانش میں ایک میٹھا انار توڑ کر لائے اور مالک کو پیش کر دیا۔ باغ کے مالک کو مکمل یقین تھا کہ یہ انار ضرور میٹھا ہوگا۔ باغ کے مالک نے کہا میاں اب تم یہیں ٹھہرو، اس انار کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹو اور ہمیں پیش کرو تاکہ ہم خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازیں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے مالک کے حکم پر انار کو کاٹا اور پیش کر دیا۔ باغ کے مالک نے اس خوشی میں کہ انار میٹھا اور شیریں ہوگا کافی سارے دانے اپنے منہ میں ڈال دیے۔ انار بھی کھٹا ہی نکلا، وہ بھی، بلکہ سابقہ دونوں اناروں سے بازی لے گیا کھٹائی میں۔ باغ کے مالک نے انار کے دانے جھٹ سے نکال باہر پھینکے اور جھنجھلا کر بولا ہم نے تمہیں اس لیے تو ملازم نہیں رکھا کہ کوئی میٹھا انار بھی پیش نہ کر سکو، تمہیں یہاں باغ میں رہتے ہوئے اور اس کی رکھوالی کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، مگر تمہیں آج تک اتنا بھی نہیں پتہ چلا کہ انار میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے؟ کوئی انار چکھ کر میٹھا لایا ہوتا، آخر تم کیسے ملازم ہو؟ سابقہ ملازم تو اس قدر ماہر تھے کہ فوراً میٹھا انار معلوم کر لیتے تھے کہ یہ میٹھا ہے کہ نہیں، کس درخت پر کھٹے لگتے ہیں اور کس درخت پر میٹھے۔ تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، خدا معلوم کیا وجہ ہے، حالانکہ تمہاری کارکردگی انتہائی اعلیٰ ہے اور سبھی لوگ تمہاری دیانتداری اور فرائض میں ہوشیاری کی تعریف کرتے ہیں۔ تم نے باغ کی حالت سنوار دی اور تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے باغ کا پھل بھی کثرت سے ہوا ہے، مگر تمہیں میٹھے اور کھٹے انار کے درخت کا فرق معلوم نہیں ہو سکا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے مالک کی یہ بات سنی تو بولے حضرت جناب آپ نے باغ میرے سپرد محض نگرانی اور احاطہ کے لیے کیا ہے، میرے کام پرندوں کو اڑانا، چوڑوں سے خبردار رہنا اور پودوں کو پانی دینا ہے۔ میرے اس کام میں کوئی کمی ہو تو بتائیے، تاہم میرا یہ کام ہرگز نہیں کہ اس طرح کی چیزیں احاطہ نگرانی مجھے مقرر کیا گیا اور اس کو چکھتا اور کھاتا پھروں، یہ تو امانت میں خیانت ہوگی اور میں ایسا کرنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ باغ کے مالک نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ کا جواب سنا تو حیران ہو کر بولا واہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اتنے پرہیزگار اور متقی آپ تو ایسے بن رہے ہیں جیسے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ ہوں۔ باغ کے ملازم حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے اپنے مالک کے منہ سے جیسے ہی اپنا نام سنا تو آپ رحمۃ اللہ فوراً اس اندیشے سے باغ سے نکل آئے کہ کہیں میں پہچان نہ لیا جاؤں۔ آپ رحمۃ اللہ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ کے زہد و تقویٰ اور دنیاوی جاہ و حشمت کو ترک کرنے کی شہرت یوں زبان زد خاص و عام ہو چکی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ باغ سے نکل آئے تو باغ کا مالک حیران اور پریشان یہ سوچتا رہے گا کہ آخر یہ۔ دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اور اپنا بہت خیال رکھیں، دیانتداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔